چلیے شیخ خلافت الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. أما بعد فإن الله تعالى يقول في كتابه ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وقال الله تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. میں آپ سب دینی اسلامی بھائیوں کا اس مجلس میں استقبال کرتا ہوں اور اللہ جل وعلا کا پہلے شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے ہمیں اور آپ کو دین کی کچھ باتیں سننے کے لیے اکٹھا ہونے کی توفیق، اور آپ کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ ذکر کی اس مجلس میں شریک ہیں اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اجر و ثواب کے بنیں گے. اور اس دعا کے ساتھ میں اپنی گفتگو نصیحت ذکر تذکیر کی بند و موعظت کی شروع کرنا چاہتا ہوں کہ یا رب میرا سینہ میرے لیے کھول دے، میرے لیے میرا معاملہ یا رب آسان کر دے، اور میری زبان کی گرہ اور پیٹ کھول دے کہ لوگ بالخصوص آپ سامعین میری بات سمجھ سکیں. میں کچھ باتیں ترتیب کے ساتھ اپنی توفیق کے مطابق آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. پہلی بات ہمیں اور آپ کو یہ معلوم ہونی چاہیے کہ ہمارا دین دین اسلام ہے، اور یہ دین اسلام پوری انسانیت کا دین ہے. یہ دین اسلام تمام بنو آدم کا دین ہے، بلکہ آدم سے لے کر کے قیامت کی صبح تک آخری پیدا ہونے والے انسان کا دین ہے. یہی دین تمام انبیاء کا دین ہے، ان کی امتوں کا دین ہے، اور یہی دین اسلام اللہ تعالیٰ کے نزدیک دین، یہی دین اس کو پسند ہے.
یہی دین اس کے نزدیک مقبول ہے، اسی دین پر چلنے والے کو اللہ تعالی دنیا کی سعادتیں عطا کرے گا، اور اسی دین پہ چلنے والے اور اسی دین پہ جینے والے، اسی دین پہ مرنے والے ہی کو اللہ تعالی آخرت میں نجات عطا کرے گا، اپنی نعمت عطا کرے گا، اپنی جنت دے گا، اپنے عذاب سے اور عذاب نار سے نجات دے گا، کہ یہی دین اللہ تعالیٰ کے نزدیک مقبول ہے۔ یہ بڑی بنیادی بات ہے، اور دین دو ہی ہیں۔ میں بات مختصر کرتے ہوئے کہنا چاہتا ہوں، ایک اسلام دین ہے اور ایک غیر الاسلام دین۔ قرآن پاک پڑھتے ہیں آپ سورہ آل عمران کی یا آیت کریمہ ان الدین عند اللہ الاسلام، دین تو اللہ کے نزدیک اسلام ہے، تو بات معلوم ہوگی دین اسلام کی۔ اور سورہ آل عمران ہی کی آیت کا یہ حصہ آپ پڑھیں، سنیں، سمجھیں، پوچھیں کہ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ ترجمہ ہے اس آیت کریمہ کے حصے کا جو میں نے ابھی آپ کو سنایا، کہ جو اسلام کے علاوہ دین کو تلاشے گا، ڈھونڈے گا، چاہے گا، وہ اس کی جانب سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ ایک دم حرفی ترجمہ کر رہا ہوں، قرآن پاک کی کوئی بھی ترجمے کی مصحف اگر آپ کو توفیق ہے اور پڑھے لکھے ہیں تو دیکھ لیجیے کہ فلن یقبل منہ، اس کی جانب سے وہ غیر الاسلام دین، کوئی بھی نام کے اعتبار سے اس کو ہمیں کہنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ سمجھیے کہ اسلام کے علاوہ وہ قبول نہیں کیا جائے گا، اور خود اس غیر الاسلام دین کا چاہنے والا، ڈھونڈنے والا، تلاش کرنے والا، وہ آخرت میں من الخاسرین، خسارہ، گھاٹا، بربادی، ٹوٹا پانے والوں میں سے یہ چیز ہمیں اچھی طرح۔ دوسری بات جو آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اور پورے اعتماد اور کانفیڈنس کے ساتھ، کہ ہمارا دین، دین اسلام، آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم، نوح علیہ الصلاۃ والتسلیم سے لے کر کے عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کا دین رہا ہے، اور انبیاء کی شریعتیں الگ الگ رہی۔ یہی دین اسلام آخری نبی، آخری رسول، خاتم النبیین رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم جب رسول بنا کر کے بھیجے گئے، تو اللہ تعالیٰ نے اسی دین کی شریعت آپ کو بتائی، اور یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے ہم پر، آپ پر، کہ ہم نبی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں ہیں، اللہ نے یہ توفیق دی ہے۔ اب اس دین اسلام اور اس کی شریعت پر عمل کرنا یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے، جنہوں نے اس دین کو قبول کیا، اور اس دین کے کلمے، سب سے اہم ترین کلمے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی دے کر کے اس دین کو قبول کرنے، اس شریعت کو ماننے، تسلیم کرنے، اسی کے مطابق اپنی دنیوی زندگی دینی طور پر، اسلامی طور پر، شرعی طور پر گزارنے کی توفیق دی ہے۔ سوال ایک بہت بڑا، یہ دین اسلام اور اس کے سارے مسائل، اس کے سارے امور، اس کے سارے احکام، عبادات، عقائد، اخلاقیات، معاملات، غرض کی زندگی کے ہر شعبے کے اندر جو بھی مسئلہ ہو، وہ ہم لیں گے سے، پکڑیں گے کہاں سے، اخذ کہاں سے کریں گے، یعنی لیں گے، ایکسپٹ کہاں سے کریں گے، تو وہ اس کا جواب صرف یہ ہے کہ اس دین کا ایک مصدر ہے، اور وہ مصدر ہے اللہ جل وعلا کی وحی، جس کی دو قسمیں ہیں، وحی جلی، وحی مطلوب۔
کتاب اللہ قرآن کریم کی صورت میں اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ کتاب، جس کو اللہ تعالیٰ نے جبریل امین علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ذریعہ ہمارے نبی آخری رسول احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا ہے، اور وہی خفی، وہی غیر مطلوع، جو بیان قرآن کے اعتبار سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کہلاتی ہے، آپ کی سنت کہلاتی ہے، آپ کی حدیثیں، جس میں ہمارے لیے دین اور شریعت کے تمام امور کی بھرپور تفصیلی رہنمائیاں موجود ہیں، وہاں سے ہمیں اپنے دین و شریعت اور اس کے سارے مسائل کو لینا ہے۔ یہ اہم ترین مدعا ہے، جس کو ایک مومن کی حیثیت سے، ایک مسلم کی حیثیت سے، ایک دین اسلام کے پیروکار کی حیثیت سے مضبوطی سے ذہن و دماغ میں بیٹھاتے ہوئے اس کے تقاضے پر عمل کرنا چاہیے، ورنہ تو دعوے بہت سارے ہوتے ہیں، لیکن دعووں کے لیے دلیل چاہیے، عملی ظاہری، تب حجت بنتی ہے، ورنہ وَكُلٌّ يَدَّعِي وَسَلَمْ بِلَيْلَا وَلَيْلَا لَا تُقِرُّ لَهُ بِذَاكِ، کہ ہر آدمی تو لیلا سے ملنے کا دعویٰ کرتا ہی پھرتا ہے، لیکن لیلا کو اقرار تو ہو۔ تو یہ باتیں تمہیدی تھی میرے بھائیوں۔ جو بات ایک اور کرنا چاہتا ہوں، اور میں نے کہا پورے اعتماد کے ساتھ، پورے کانفیڈنس کے ساتھ، اور وہ بھی مدلل گفتگو کے ساتھ یہ بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ اس ہمارے دین کے بارے میں ایک اور ذمہ داری، بہت ساری باتیں نہیں، ایک بات میں کرنا چاہتا ہوں، ایک ذمہ داری یہ بھی ہے کہ اس دین کو خود پکڑنے، مضبوطی کے ساتھ خود اختیار کرنے، اس پر عمل کرنے، اور اللہ تعالیٰ سے اس کی توفیق مانگتے رہنے کہ عمل کی توفیق دے یا رب۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی، یہ نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی، یہ دین اور دین کے سارے امور و معاملات، مسائل، عبادات و احکام، سب کچھ یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں۔ اس نعمت کو اگر ہمیں وہ نعمت ملی ہے تو یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ اس نعمت سے اوروں کو بھی آگاہ کریں، اور اسی نعمت اسلام کی طرف اوروں کو بلائیں، اور اسی کو عربی میں مشہور لفظ ہے دعوت و تبلیغ، یہ ہماری ذمہ داری ہے، ہر صاحب علم کی ذمہ داری ہے، ہر اسلام کے پیروکار کی اپنی دائرۂ استطاعت میں ذمہ داری ہے کہ اس دین کو اور اس دین کی باتوں کو اپنے ہی تک بالکل محدود نہ رکھے، بلکہ اور کو بھی آگاہ کرتا رہے۔ یہی تو بات ہے کہ جس کی شان میں دعوت کی کتنی فضیلت ہے اور کتنی اہمیت ہے، اور داعی کا کتنا بڑا مقام ہے، مبلغ ہاں اللہ تعالیٰ کے نزدیک کتنا بہترین بندہ ہے۔ اسی بات کو تو سورہ حمیم السجدہ کی اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اس سے بھلا بہتر بات والا کون ہو سکتا ہے؟ اس کی بات سے بہتر کس کی بات اچھی، عمدہ ہو سکتی ہے، حسین ہو سکتی ہے، کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتا ہو اوروں کو، اللہ کی طرف دعوت دیتا ہو اوروں کو، اللہ کی طرف کھینچنے کی کوشش کرتا ہو سب کو، اور خود اس کا اپنا عمل صالح کا ترجمہ آپ لوگ ہو سکتا ہے جانتے ہو کہ نیک عمل کرتا ہو، اچھا عمل کرتا ہو، بہتر عمل کرتا ہو، جس میں کوئی بھی خرابی، کوئی بھی گڑبڑی، کوئی بھی کمی، کوئی بھی ٹیڑھا پن، کوئی بھی کجی نہ ہو، وہ خود عمل صالح کرتا ہو۔ اور میں بھی بتاتا ہوں کہ عمل صالح کس کو کہتے ہیں، وقال اننی من المسلمین، اور برملا یہ کہتا زبان سے کہنے کی ضرورت ہو اور اس کا موقع ہو تو زبان سے بھی کہے، اور اپنے عمل سے بھی کہے، اپنے زبان حال سے بھی کہے کہ میں تو بھائی مسلمان ہوں، اننی من المسلمین، میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ تو دعوت کا یہ مسئلہ ہے،
لیکن معاملہ یہ ہے، دیکھیے یہاں دعوت کی دعوت دینی بڑی اچھی بات ہے، لیکن داعی کا عمل صالح کرنا یہ بھی بہت اہم ترین مسئلہ ہے۔ کوئی بھی عمل صالح کب ہوتا ہے اور اس پر صالح ہونے کا، نیک ہونے کا صحیح لیول چشمہ کیسے ہوتا ہے، میں آپ کو قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ بات بتا رہا ہوں، اور قرآن کی ایک آیت اس مختصر مجلس میں پیش کر رہا ہوں۔ سورہ کہف بڑی مشہور سورہ ہے، اس کی آخری آیت اس کی آخری آیت کا آخری حصہ پڑھیں، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا۔ یہ آیت کریمہ میں نے پڑھی ہے حضرات علماء کرام اور تمام میرے محترم سامعین دینی بھائیوں، یہ بتانے کے لیے کہ عمل صالح کیا ہوتا ہے، کب ہوتا ہے، کیسے ہوتا ہے۔ عمل صالح خلاصے کی بات میں بتا رہا ہوں جو اس آیت میں موجود ہے کہ عمل کرنے والا صالح عمل کرے، نمبر 1، اور وہ عمل کرنے والا موحد ہو، مومن ہو، اللہ تعالیٰ پر اس کا ایمان صحیح ہو، سالم ہو، اللہ تعالیٰ کو ہی وہ تنہا قابل عبادت سمجھتا ہو، اور ساتھ ساتھ بات تب مکمل ہوتی ہے جب یہ کہا جائے کہ ایک اللہ کی عبادت کا دم بھرنے والا ہی نہیں، صحیح معنوں میں ایک کی عبادت کرنے والا ہو، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا ہو اس کی عبادت میں۔ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، اپنے پروردگار کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہراتا ہو۔ اور اس طرح سے عمل صالح کے لیے ضروری ہے کہ عمل کرنے والا مومن ہو، موحد ہو، اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں اس کے ساتھ غیر اللہ کی شرکت بالکل نہ کرتا ہو۔ اور یہ بھی ایک اہم ترین بات ہے کہ یہ کب حاصل ہوگا کہ واقعی وہ موحد ہے اور واقعی وہ اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتا ہے، تب جب وہ عمل اس کا صالح ہو۔ جو پہلی بات کہ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، اور عمل صالح وہ ہوتا ہے جو ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریق کے مطابق ہو۔ جیسے آپ نے کوئی بھی عبادت، اگر آپ نے مثال کے طور پر جو عبادت تمام اسلامی عبادات میں سے کوئی بھی، وہ عبادت اللہ کے رسول نے کیسے کی، اس کے کرنے کا کیا طریق بتایا، اس کے کرنے کا ڈھنگ کیسے سکھایا، عملی طور پر کر کے کیسے امت کے سامنے اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو آگاہ کیا کہ جنہوں نے اس کو ہم تک منتقل کیا، اسی کا نام ہے سنت۔ سنت کے مطابق ہونا، کہ اگر یہ دونوں اساسی شرطیں کسی عمل صالح میں نہ ہوں تو وہ عمل صالح نہیں ہو سکتا ہے، یا تو مومن نہ ہو، وہ شرک کا ارتکاب کرتا ہو، اگر وہ سنت کے مطابق عمل نہ کرتا ہو بلکہ وہ بدعات کو بھی اس میں گھسیڑ دیتا ہو، چاہے بدعات کو بہتر ہی سمجھنے کے طور پر وہ کرتا ہو۔ اور یہ بات آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں، اور ہر مومن کو اس کا علم رکھنا بالکل ضروری ہے کہ وہ بدعت اور بدعت کی قباحت و شناعت اور بدعت کا اصل معنی و مفہوم سمجھے اور اس کی خرابی سے بھی آگاہ ہو۔ تب بات بنے گی کہ جو بھی طریقہ ہٹا ہوگا طریقہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جو بھی سلیقہ، جو بھی سیرت، جو بھی ڈھنگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ڈھنگ سے کچھ زیادہ جیسے بھی ہٹا ہوگا وہ سنت کے خلاف ہوگا، اور جو چیز سنت کے خلاف ہو اسی کو بدعت کہتے ہیں۔ اور شرک اور بدعت دونوں چیزیں ایسی ہیں کہ اگر عمل بھلے کرنے والا کر رہا ہے، دیکھنے میں صالح نام کے اعتبار سے وہ عمل دین ہی کا عمل کہلایا جا سکتا ہے، لیکن عملی طور پر انجام دینے میں اگر صاحب عمل کا معاملہ یہ ہے کہ وہ شرک کر جاتا ہے،
صاحب عمل کا معاملہ یہ ہو کہ سنت نبوی سے کجی اختیار کرتا ہے، ٹیڑھا پن اختیار کرتا ہے، اس سے ہٹ کے کرتا ہے، کسی اور کے کہنے، کسی اور کے بتانے، کسی اور کے لکھنے پڑھنے سے اگر وہ طریقہ اپناتا ہے تو یہ عمل مردود ہوتا ہے۔ مشہور روایت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحیح مسلم کے الفاظ میں پڑھ رہا ہوں، اور یہ ہمارے علماء گواہی دیں گے کہ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد کے الفاظ ہیں حدیث کے کہ جس نے بھی ہمارے امر دین، چاہے اس کا تعلق عقیدہ سے، چاہے اس کا تعلق عبادت سے، چاہے اس کا تعلق کسی بھی شرعی حکم سے ہو، اگر اس پر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آرڈر اور حکم نہیں ہے تو ایسا عمل مردود ہے۔ اور اسی لیے تو سورہ یوسف کی آیت کریمہ میں دعوت، آپ کبھی کبھار دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی دعوت دینے والا یہ سوچتا ہے کہ میں دعوت حق کے لیے نکلا ہوں، میں نے دعوت دینے جا رہا ہوں، میں تبلیغ کرنے جا رہا ہوں، میں ایسا کرنے جا رہا ہوں۔ دعوت دینے والے کی صفات کا بھی مسئلہ ہے۔ کتاب و سنت میں ان کے صفات کا، اوصاف کا، ان کے خصائل کا، کن کن چیزوں سے وہ آراستہ پیراستہ ہوں، اس کا بیان ہے۔ میں سورہ یوسف کی آیت کا خالی ترجمہ کر رہا ہوں میرے دینی بھائیوں۔ قل ھذہ سبیلی، اے میرے پیغمبر اعلان کر دو، اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دو کہ ھذہ سبیلی، یہ یعنی اسلام، اس کی پوری شریعت کے ساتھ والا جو دین ہے، یہ میری راہ ہے، یہ میرا راستہ ہے۔ ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، اللہ کی طرف میں بصیرت کے ساتھ، علم کے ساتھ، سارے مسائل کی واقفیت اور معرفت کے ساتھ اسی کی طرف بلاتا ہوں، اور میرے تمام متبعین، سارے فالوور اسی کی طرف بلاتے ہیں۔ اور آگے کا جملہ دیکھیے، وہ سبحان اللہ، اللہ کی ذات پاک ہے، پاک ہے، اس لیے اس کی ذات میں، اس کی صفات میں، اس کی عبادت میں، اس کے نام میں، اس کے افعال میں کسی طور پر بھی نہ ربوبیت میں، نہ الوہیت میں، نہ اسماء و صفات میں شرک کرنا چاہیے۔ وما انا من المشرکین، اور ساتھ ساتھ دعوت دینے والے کو اس بات کا بڑا اظہار اور اعلان اور اقرار کرتے ہی رہنا چاہیے کہ بھائی میں مشرکوں میں سے عبادت کا کوئی بھی ذرہ غیر اللہ کے لیے میں نہیں کرنے والا ہوں۔ تو معلوم ہوا کہ داعی کی صفت یہ ہے کہ وہ موحد ہو، مومن ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریق پر ہو، صحابہ کرام کے راستے پر ہو، ان کی پیروی کرنے والا ہو، ان کا فالوور بن کر کے دین کی طرف اور اللہ کی طرف بلانے والا ہو۔ اور ساتھ ساتھ دوسری بات یہ آتی ہے کہ اعلیٰ بصیرہ کا جو لفظ ہے قرآن پاک کا، آپ تفسیر اٹھا کے دیکھیے، عربی تفاسیر دیکھیے، اردو تفاسیر، تو یہ بات ہمارے علماء کرام ہر ایک لکھتے ہیں کہ داعی کو علم سے آراستہ پیراستہ ہونا چاہیے، اس کو خود دین کے سارے معاملات کا، شریعت و شریعت کے سارے مسائل کا گہرا علم ہونا چاہیے، اچھی سوجھ بوجھ ہونی چاہیے۔ اس کو پتہ ہی نہیں کہ توحید کیا ہے، شرک کیا ہے، سنت کیا ہے، بدعت کیا ہے، کہاں توحید کی فضیلتیں کیا ہیں، شرک کی قباحتیں اور اس کے نقصانات کیا ہیں، سنت کی کتنی عظمت اور اہمیت ہے اور اس کے کتنے فوائد ہیں، بدعت کے کتنے نقصانات ہیں اور بدعت کی کس قدر تباہ کاریاں ہیں، اس کی اسے خبر تک نہیں ہے، اور چلا ہے دعوت دینے، چلا ہے دوسرے لوگوں کو بلانے، اور ترتیب بھی ہے میرے دینی بھائیوں دعوت میں۔ اس کے لیے میں حدیث معاذ پڑھ کے اپنی بات ختم کر رہا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے داعی بنا کے بھیجا تھا، خوشخبریاں سنانے والا بنا کے بھیجا تھا، اللہ تعالیٰ کے عذاب، اس کے مواخذہ، اس کے پکڑ سے ڈرانے والا بنا کر کے بھیجا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو سراج منیر بنا کر کے بھیجا تھا، یا ایھا الناس انا ارسلناک شاہدا
ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا۔ تو یہ بات تو نہیں آپ کو بتانے کی ضرورت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم داعی تھے، آپ مبلغ تھے، آپ اللہ تعالیٰ کا دین پہنچانے ہی کے لیے، اور وہ امانت جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو سونپی تھی اس کو ادا کرنے کے لیے، اور اس رسالہ اور پیغام کو جو اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کیا تھا اس کی تبلیغ کرنے کے لیے بھیجا تھا۔ یہ بات آپ بھی مانتے ہیں، ہم بھی مانتے ہیں، کوئی مانتا ہے۔ تو آپ کے صحابہ کرام بھی اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دیتے تھے۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو دعوت و تبلیغ پر مامور کر رکھا تھا۔ میں ایک حدیث سنا رہا ہوں، معاذ بن جبل نام کے صحابی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہت بڑے صحابی اور بہت بڑے عالم ہیں صحابہ میں سے۔ ان کو یمن ایک ملک کا نام ہے، تب بھی وہ خطہ موجود تھا، ایک ملک اور ایک مدینہ اور ایک شہر کے طور پر اور ایک علاقے کے طور پر مشہور تھا اور آج بھی ہے۔ تو مدینہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل کو یمن بھیجا۔ حدیث بہت توجہ سے آپ سنیں میرے دین علی، بھیجتے ہوئے بڑی نصیحتیں کی، بڑی نصیحتیں کی، بڑی قیمتی باتیں بتائیں گے۔ دعوت دینے کے لیے بھیجا تھا تو دعوت کی ترتیب بھی بتائی کہ تم پہلی بات اس کی دعوت دو گے، کون سی بات ہے، پھر اس کے بعد کون سی، پھر اس کے بعد کون سی، یہ اس کو کہتے ہیں ترتیب۔ اور اس سے داعی کو باخبر رہنا چاہیے، اس کی اہمیت کو محسوس کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا معاذ بن جبل سے کہ انک تأتی قوما اہل کتاب، معاذ تم جا رہے ہو ایک ایسی قوم کے پاس جو کتاب والی قوم ہے، نصرانی وہاں رہتے ہیں، ایک نبی کے اصل وہ فالوور ہیں، جس نبی پر اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب انجیل اتاری تھی۔ تو اہل کتاب قوم لہٰذا ان کے پاس کچھ نہ کچھ علم ہے، وہ باخبر ہیں اپنے دین و شریعت کے مسائل جو منسوخ بھرے ہو چکے ہیں، لیکن بہرحال پڑھے لکھے لوگ ہیں، اس لیے تم کو بھی علم سے مالا مال ہو کے ہی وہاں پہنچنا ہے، اور بصیرت اور گہری سوچ بوجھ ہمارے اندر ہونی چاہیے۔ اس تمہید کا مطلب یہی تھا۔ پھر اس کے بعد آپ نے کہا کہ تم جب وہاں پہنچو تو تمہاری پہلی دعوت والی بات، پہلی وہ چیز جس کی دعوت وہاں کے لوگوں کو تم دو گے وہ یہ دو گے کہ کہنا تم ان سے کہ اللہ تعالیٰ کو ایک جانے، ایک مانے، ایک ہی سمجھ کے اس کی عبادت کریں۔ فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ شَهَادَةُ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ۔ یہ لفظ بعض روایتوں میں یہ ہے کہ پہلی بات جو تم سے یہ کہو گے کہ أَخْبِرْهُمْ أَن يُوَحِّدُوا اللَّهَ، کہ تم بتانا انہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی توحید کا اقرار کریں، اللہ تعالیٰ کی توحید کا اقرار کریں، اور توحید کا معنی اور اس کا مفہوم کل بھی تھا کہ اس کو سمجھا جائے۔ تاریخ کے ہر دور میں توحید کا معنی جاننا بندہ مسلم پر ضروری ہے، آج بھی ضروری ہے، کل بھی ضروری رہے گا۔ اور یہی سے تو خلل والی بات پیدا ہوتی ہے کہ لوگ توحید کا حقیقی معنی و مفہوم سمجھنے سے قاصر اور اس کی اہمیت جو ہے وہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے، اس لیے کہ نہ جانے کتنے گھروندے بکھر جاتے ہیں، ٹوٹ جاتے ہیں جب بات توحید کی ہوتی ہے، اور توحید کی جاتی ہے اور توحید کی بتائی جاتی ہے۔ توحید کے تقاضوں کو پورے کرنے سے متعلق سارے جو مسائل ہیں، یہ توحید کا مطلب کیا ہے اس کو جاننا چاہیے۔ توحید کا مطلب جو شرعی مفہوم اصل یہ ہے، ساری تفصیل کے ساتھ کی توحید کی اتنی قسمیں ہیں وہ تو بالکل جاننا ہی چاہیے، اور وہ یہ آپ سرسری طور پر جان لیں۔ توحید میں 4 نکات، 4 پوائنٹ شامل ہیں۔ ایک تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ عقیدہ رکھا جائے، یہ آستھا ہمارا ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے،
اس کی ہستی پر ایمان، اس کا انکار نہ کیا جائے، اس وجود کو نہ والی بات نہ کی جائے۔ نمبر 2 یہ ہے کہ اس کو اپنا رب مانا جائے، اور رب ماننے کا معنی مختصراً ہی بتا رہا ہوں، اور قرآن و سنت کے دلائل کی روشنی میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کو رب ماننے کا مطلب یہ ہے، رب کیا ہے طور پر اللہ تعالیٰ ایمان رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ وہی ہمارا خالق ہے، وہی ہمارا مالک ہے، وہی ہمارا رازق ہے، وہی ہم کو زندگی دیتا ہے، وہی ہم کو موت دیتا ہے، وہی بارش برساتا ہے۔ غرض یہ کہ اس دنیا کے اندر اور آسمان و زمین وما بینہما، آسمان و زمین اور ان کے درمیان ساری تدبیر، سارا تصرف وہی کرنے والا ہے۔ اور اس بات کا ذکر تو قرآن عظیم کی آیات میں اس قدر ہے میرے دینی بھائیوں کہ میں بتا نہیں سکتا۔ اور یہاں پر یہ نقطہ بھی کہ توحید ربوبیت وہ توحید ربوبیت کی قسم ہے کہ جس کا اعتراف اور جس کا اقرار اور جس کی شہادت سبھی دیتے رہے ہیں، حتیٰ کہ وہ مشرکین مکہ، وہ مشرکین عرب، وہ مشرکین جاہلیت بھی اس بات کو مانتے ہی تھے کہ ہم کو پیدا کرنے والا اور تمام انسانوں کا خالق اللہ عزت الجلال ہی ہے۔ آسمانوں سے بارش وہی برساتا ہے اور ساری کائنات میں تدبیر وہی کرتا ہے، اور اس طرح کی ساری باتیں وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ والی آیات آپ پڑھائیں۔ اور توحید کا ایک نقطہ یہ ہے، تیسرا پوائنٹ، کہ اللہ تعالی ہی کے لیے کوئی بھی بات، کوئی بھی کام ہو، نیت کی ہو، ظاہر ہو، پوشیدہ ہو، کوئی بھی قول و عمل ہو ظاہری باطنی، وہ سب اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر کیا جائے، جیسے کہ خود اللہ تعالیٰ نے کرنے کا حکم دیا ہے اور اس کے حکم ہی سے اس کے رسول نے کرنے کا حکم دیا ہے، اور اسی کا نام عبادت ہے۔ تو عبادت صرف تنہا اللہ کی جائے، اسی کو توحید الالوہیہ کہتے ہیں، یعنی عبادت کا مستحق صرف تنہا اللہ ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ توحید کی یہی قسم ہے جو سب سے زیادہ مختلف فی اس اعتبار سے رہی ہے کہ اللہ کے صالح بندے، اللہ کے نیک بندے جن کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی، جس کو قبول کیا، مانا اور جانا، تسلیم کیا اور اس کے سارے تقاضوں کو پورا کیا، اور جو محروم القسمت تھے، تو بدقسمت تھے، بد نصیب تھے، جو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے خالی اور عاری تھے، اسی توحید الوہیت والی اصل بات کو کہ عبادت کی کوئی شکل و صورت غیر اللہ کے لیے نہ کی جائے، اسی بات کو نہیں جان سکتے۔ اور اس طرح سے یہ اقرار بھی کرتے ہوئے کہ ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، وہ اس کے ساتھ شرک کرتے رہے۔ سورہ یوسف میں اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے کہا وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ۔ انسانوں میں سے بہت سارے لوگ اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے بھی اس کے ساتھ شرک کر بیٹھتے ہیں، شرک کرنے والے ہوا کرتے ہیں۔ تو اس تضاد کو بھی مت تسلیم کرنا کہ اگر ہم نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا تو ہم سے شرک نہیں ہو سکتا ہے، نہیں، لا الہ الا اللہ کہنے والے بھی شرک کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو خالق و مالک و رازق ماننے والے بھی اس کے ساتھ شرک کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو جلانے والا، مارنے والا، بارش مارنے والا، کائنات میں تدبیر و تصرف کرنے والا مانتے ہوئے بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتے ہیں۔ اس لیے بہت چوکنا رہنے کی ضرورت ہے۔ تو یہ ہے، اور چوتھی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے نام جو قرآن میں ہیں، حدیث میں ہیں، اللہ تعالیٰ کی بڑی اچھی اچھی صفتیں ہیں جو قرآن میں ہیں، حدیث میں ہیں، ان کو بھی ہم اللہ تعالیٰ کے خاص مانیں اور اسی کے نام سے اس سے دعا کریں۔ کوئی چیز مانگنی ہے دنیا اور آخرت کی ساری سعادتیں، اس کا اگر سوال کرنا ہے اور دعا کرنی ہے، جو بھی حسنات کی دعائیں کرنی ہیں تو اللہ کا نام لے لے کے دعا کرو۔ قل ادعوا اللہ ادعوا الرحمن ایما تدعوا فلہ الاسماء الحسنی، اللہ پکارو، رحمان پکارو، اللہ کہہ کر کے دعا کرو کہ یہ اللہ ہم کو دنیا اور آخرت میں سعادت دے، یا رحمان دنیا اور آخرت کی بھلائیاں ہمیں دے، یا یہ بھی کہو کہ اس کے اور نام ہیں، ایما تدعوا، کچھ بھی ہاں نام لے کے پکارو، اس کے تو اسماء الحسنی ہیں، بڑے اچھے اچھے نام ہیں، بڑے اچھے اچھے نام ہیں۔ سورہ حشر کی آخری 2 آیتیں آپ پڑھیے، 3 آیتیں پڑھیے،
اس میں اللہ تعالیٰ کے اسما کا ذکر ہے اور قرآن میں پڑھی ہوئی ہے ان کے نام. تو یہ بڑا مسئلہ ہے، اہم ترین مسئلہ ہے. ایک بات یہ بھی بتاؤں کہ توحید ہی سب سے اہم چیز ہے، یہی اساس دین ہے، یہی سب سے اہم ترین پوائنٹ ہے کہ جس پر پورے اسلام کی عمارت قائم ہے. یہی توحید ہے کہ جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہم کو پیدا کیا. آپ سوچ کے یہی توحید ہے کہ جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبیوں رسولوں کے بعثت کا اور ارسال کا سلسلہ بنایا ہے. یہی توحید ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی کتابیں نازل کی ہیں. یہی توحید ہے کہ جس کے لیے جس کے بارے ہی میں اور جس کے لیے اللہ کے مومن بندوں اور غیروں کے درمیان لڑائیاں تک لڑی گئیں. یہ بات سیرت سے آپ کو معلوم ہے. تو یہ دنیا کے لیے، کسی اور غرض کے لیے نہیں، اسی توحید کو عام کرنے کے لیے، توحید کو برپا کرنے کے لیے، توحید کی طرف بلانے کے لیے، توحید کا خلخلہ ہو، توحید کا ولولہ ہو اور توحید ہی دنیا کے اندر بالکل عام ہو، شائع ہو، ظاہر ہو. اسی لیے جنگیں تک لڑی گئی ہیں. اس سے توحید کی اہمیت ثابت ہوتی ہے. اور اہمیت کے لیے خالی ایک حدیث کا کہ توحید ہی ہے وہ دولت، وہ نعمت کہ اگر ایک انسان اپنی دنیا کی زندگی میں توحید پر قائم رہتے ہوئے موت پاتا ہے توحید کی حالت میں تو جنتی. اور اگر دنیا کے اندر کچھ بھی کرتا رہا ہو لیکن اگر موت شرک کی حالت میں واقع ہو گئی تو اس کی بخشش اللہ کے نزدیک نہیں ہوگی، اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا. توحید کی اہمیت کے لیے یہ بات کتنی اہم ہے میرے دینی بھائیوں کہ گناہ اس کی شکلیں اور اس کی صورتیں، اس کی قسمیں تو ہزاروں ہیں، لیکن شرک بھی سب سے بڑا گناہ ہے. سارے گناہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اگر ہم توبہ کریں تو معاف کر دے گا. اور اگر اس گناہ کے ساتھ موت بھی آ جائے تو بھی ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آخرت میں ہم کو سزا بھلے دے لیکن آخر میں جنت میں داخل کرے گا اگر ہم سے شرک نہیں ہوا ہے. لیکن شرک کے ساتھ اگر موت واقع ہوئی ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم ہوگا، وہ ہمیشہ کا جہنمی ہوگا. اللہ تعالیٰ شرک والا گناہ معاف نہیں کرتا ہے. یہ ساری باتیں آپ قرآن میں پا سکتے ہیں. یہ نہ کہنا کہ اس مولوی نے ایسے کہا، ساری باتیں حوالے سے کر رہا ہوں کہ ان اللہ لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا بھی ہے اور ایک دوسری صورت میں فقد ضل ضلالا مبینا بھی ہے. تو اللہ تعالیٰ شرک کی معنی کرتا ہے. شرک کے علاوہ اور اس کے علاوہ اگر وہ چاہے تو جو شرک کرتا اللہ کے ساتھ وہ کھلا گمراہ ہے، وہ بہت دور کی گمراہی میں ہے کہ اس کے لیے پھر اسلام اور اسلامی جماعت اور اسلامی گروہ میں شامل ہونے کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے. تو پھر اس کے لیے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے دین کا اور دین اسلام کا اس کے فاروبر میں سے. اس لیے اس ناطے کی نجات آخرت میں اسی پر منحصر ہے. اس لیے توحید پڑھو، توحید سیکھو، توحید پھیلاؤ اور یہ بات سیرت میں پڑھو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا یہی پہلا سبق ملتا ہے کہ بعثت کے بعد آپ نے دعوت پیش کرتے ہوئے جو کلمہ استعمال کیا، جو جملہ جو سنٹینس ہے آپ کا سب سے اہم اور مشہور کیا، ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ. لوگو لا الہ الا اللہ بولو، لا الہ الا اللہ کہو. لا الہ الا اللہ والی بات پورے مالے کے ساتھ مانو. کامیابی اسی میں ہے. معلوم ہوا کہ توحید سب سے اہم چیز ہے. اور یہ بات آپ قرآن پڑھو سورہ 7 کی ابتدائی آیات میں اگر آپ کو یاد ہوا، آپ کو حوالہ دے رہا ہوں کہ پڑھیے کہ مشرکین عرب بالخصوص مشرکین مکہ جن کو پہلی بار آپ نے، ظاہر سی بات ہے کہ آپ وہی کے تھے، انہی لوگوں کو سب سے پہلے مخاطب کیا اور یہ بات بتائی کہ اللہ کے علاوہ تمام معبودان باطلہ یہ باطل ہے، ان کی عبادت نہ کرنا، ان کو چھوڑو، ان سے پرہیز کرو، ان سے الگ تھلگ ہو جاؤ، صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو. سمجھتے تھے توحید کا معنی، سمجھتے تھے توحید کا معنی. مشرکین توحید کا معنی سمجھتے تھے اور یہ جانتے تھے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ان کے طرف سے یہ لفظ میں بول گیا ہوں اور ضرورت کے مقام پر نام لے لینا کوئی بڑی بات نہیں ہے. صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو جو توحید والی بات کہہ رہا ہے اور لا الہ الا اللہ والی بات کہہ رہا ہے،
یہ تو لگتا ہے کہ سارے جو ہمارے آلہہ ہیں ان کو سب کو توڑ تاڑ کے ختم کر کے بس ایک ہی الہ بنا دینا چاہتا ہے. لوگوں نے یہی کہا کہ جعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجیب. یہ تو سارے آلہہ کو الہ واحد بنانا چاہتا ہے. بڑی تعجب خیز بات ہے. اور یہ بات میں آخری یہ بھی کہہ رہا ہوں میرے دینی بھائیوں، توحید اسلام کا سب سے حسین سبق ہے اور سب سے شیریں، سب سے میٹھا سبق ہے. اور ایک پہچان بتا دوں کہ توحید کے ذکر پر مشرک مزہ نہیں آتا ہے، اس کا دل سکڑنے لگتا ہے، اس کے دل میں انقباض پیدا ہوتا ہے. اور مومن جو ہوتا ہے توحید کا درس، توحید کی باتیں، توحید کا سبق، توحید کے سارے مسائل و امور سن کر کے شادہ و فرحاں ہوتا ہے. یہ بات قرآن کریم کی آیت کریمہ میں ہے کہ اذا ذکر اللہ وحدہ اشمئزت قلوب، کہ جب اللہ واحد کا ذکر ہوتا ہے، توحید کا درس ہوتا ہے، توحید کا واعظ ہوتا ہے، تو ان لوگوں کے دل سکڑنے لگتے ہیں، بجھنے لگتے ہیں، اس میں تنگی پیدا ہونے لگتی ہے جو صحیح معنوں میں ایمان والے نہیں ہیں. اور جب غیر اللہ کا ذکر ہوتا ہے یستبشرون، وہ خوش ہو جاتے ہیں. بڑا اچھا ہے. یہ بات بہت ہی اہم ہے میرے دینی بھائیوں. توحید و سنت سمجھو، توحید و سنت سمجھو، توحید و سنت کا معنی معلوم، توحید و سنت کے صحیح مفہوم اور پھر اس کے تقاضے کو سمجھو. اور یہ توحید و سنت کہاں سے لیا جائے گا اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ اللہ فلان کی جب بھی باتیں ہوں گی تو ساری گڑبڑی ہوگی. ہاں اللہ فلان کی بات سراہا اذا وافق الکتاب و سنت، اگر کتاب و سنت کے مطابق ہے بات، کوئی بھی ہو، کسی کی بھی ہو، کسی طرف سے ملے، اس کی دلیل کتاب اللہ میں موجود ہے، سر آنکھوں پر تسلیم کرتے ہیں ہم فوراً. سنت کی کوئی بات ہو، دین کی کوئی بات ہو، خالی یہ لفظ ہاں بولنے سے یہ دعوت ہے، تبلیغ ہے، اور اناپ شناپ باتیں سے کہانیاں، اور بالکل ایسا لگتا ہے جیسے کہ شخصیات کا اصل معاملہ ہے کہ ان کی بھاری بھرکم اور وزنی شخصیت کو پیش کرنا ہی اصل مسئلہ بن جائے توحید سنت کے باب میں، تو وہ توحید سنت نہیں. میں شاید زیادہ بول گیا وقت. میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک خط میں قرآن کریم ہی سے مقتبس ایک بات قرآن کی آیت سے اقتباس کی گئی ہے، اس کو میں پیش کر رہا ہوں اور فوراً بیٹھا ہوں. یہ آپ جانتے ہیں کہ کس طرح ہوتا ہے. بہت سارے عجم کے بادشاہ وغیرہ تھے، حکام بھی کہا جاتا تھا، گورنر بھی کہا جاتا تھا، اور دا گریٹ کہا جاتا تھا. تو ان کو آپ نے کیا سیرت کی کتاب میں بن جائے تو پڑھ سکتے ان خطوں کو جو ہمارے دنیا کے اس وقت دنیا کے بہت سارے ملکوں کے صدر وزیر اعظم حضرات نے. تو سورہ آل عمران کی آیت، اسی آیت کا اتنا حصہ اس نے بڑا اہم اور آج دنیا تک کے لیے ہمارے لیے بہت ہی عظیم سبق ہے کہ ہمارے اور آپ، ہمارے مخالفین، ہمارے اور ہمارے علاوہ کے درمیان اگر کوئی بات دین کی ہو تو کس بات پر آپ، ہم دیگر، ہم اور ہمارے علاوہ سب کس پر آ کر کے مل سکتے ہیں، ایک بن سکتے ہیں، متحد ہو سکتے ہیں، متفق ہو سکتے ہیں، سب کو ماننا چاہیے. وہ حصہ ہے تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک به شیئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. یہ سورہ آل عمران میں چاہتے ہیں. چونکہ قیصر جس کا نام ہرقل تھا، اس وقت وہ نصرانی تھا،
آپ نے یہ وہ اس کو لکھا، اس کا خط اگر مان کے اس کا ترجمہ کر رہے ہیں کہ آؤ ایک برابر والی بات، ایک بالکل برابر بات کی طرف آؤ، اسی پر اتفاق کرتے ہیں، آؤ اسی پر ملتے ہیں، آؤ اسی کو ہم مانتے ہیں، تم بھی مانو کہ اللہ نعبد، اور وہ ایسی بات ہے کہ جو ہمارے تمہارے درمیان بالکل برابر ہے، کیونکہ ہر دین میں یہی بات ہے، ہر دین کی کتاب میں یہی بات ہے، تورات میں بھی یہی بات ہے، انجیل میں بھی یہی بات ہے کہ اللہ نعبد الا اللہ، ہم نہ عبادت کریں مگر اللہ تعالیٰ ہی، صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، ولا نشرک بہ شیئا، اور ہم اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں، یہ بات ہے ایمان ہے کہ عبادت تنہا اللہ کی ہو، اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کریں، ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، اور ہم میں سے کوئی کسی اور کو اللہ کے علاوہ رب نہ بنائے، یہ اللہ کو رب بنانا یہ بھی وہ ایسا مسئلہ ہے کہ جس کو نہیں سمجھتی ہے آج کی اغلبیت، مسلمانوں کی آج کی اکثریت میں، بہت سارے دعات کی، بہت سارے مبلغین کی، جو نہ جانے کتنی قربانیاں دعوت کی راہ میں دیتے ہیں، لیکن ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ کا مطلب ہی نہیں سمجھتے ہیں کہ ہم میں سے بعض کو رب نہ بنائے، یہ بعض کو بعض کے رب بنانے کا مطلب عدی بن حاتم کی روایت میں آپ کو پیش کر رہا ہوں صحیح بخاری کی، کہ جس نے کہا تھا کہ عدی بن حاتم مسلمان ہونے سے پہلے عیسائی تھے، انہوں نے کہا کہ اللہ رسول جب تک ہم عیسائی تھے تو ہم میں سے کوئی کسی کے لیے سجدہ تو نہیں کرتا تھا، تو کہا کیا بات نہیں تھی کہ جس کو وہ حلال کہہ دیتے تھے تم حلال ماننے لگتے تھے، اور کسی چیز کو حرام کہہ دیتے تھے حرام ماننے لگتے، کہا ایسا تھا، کہا یہی تو ہے اصل رب بنانا، تو میرے دین آئیو توحید و شرک پر، اور یہ کہ کسی مخلوقات میں سے کسی مخلوق کو رب نہ بنایا جائے، یہ وہ پوائنٹ ہے آپ ہی نہیں ان کی دنیا ہونا چاہیے، اور اس پر ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کی اچھی سمجھ دے، یہ اللہ تعالیٰ موحد بنا، ہم توحید پر جب تک زندہ رہیں قائم رہیں، جب خاتمہ ہو تو توحید پر ہو، اے باری الہ تو ان لوگوں کو جو راہ راست سے بھٹکے ہوئے ہیں کسی بھی راہ دکھائیے، یہ مولا شرک کرنے والوں کو تو توحید کی نعمت عطا کر، یہ اللہ تعالیٰ جو بدعت میں گرفتار ہیں ان کو تو سنت اپنانے کی اور مضبوطی سے تھامنے کی توفیق دے یا رب، کہ یہی تو حاصل ہے، آپ کے خطبات اگر آپ پڑھیں تو آپ کو یہ بات ملے گی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتاب اللہ کی اہمیت کو اور سنت رسول اللہ ہدی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت کو بیان کیا ہے۔ اللہ ہم کو مومن بنا اور عمل صالح کی توفیق دے، وصلی اللہ علیہ وسلم۔